بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ARYQ TV پر ہوتی ہے۔ سیرت النبی کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری و ساری ہے اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کے مختلف شعبہ جات جو ہیں زندگی کے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اصلاح کی کوشش کریں۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ خاندانی نظام پر ہو رہا تھا کہ اسلام کا ایک بھرپور مستحکم خاندانی نظام ہے اور اس نظام کی سربراہی اور ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ ایک مثالی شوہر تھے، آپ ایک مثالی باپ تھے، آپ ایک مثالی جو ہیں وہ شخصیت تھے، خاندانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار، دنیا کے تمام معاملات کے اعتبار سے۔ اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی روحانی اعتبار سے تو آپ سے بڑی شخصیت اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی خاندانی نظام پر، اور پچھلا پروگرام جو رکا تھا وہ ختم ہوا تھا، وہ اس پر ہوا تھا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ برکت جو ہے وہ حلال مال سے ہوتی ہے، حرام مال سے نہیں ہوتی۔ اور ہم نے زندگی کا رویہ یہ بنا لیا ہے کہ حل من مزید، بس مال آنا چاہیے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف اس سے سروکار ہے کہ مال آنا چاہیے۔ چنانچہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ حلال اور حرام کے پیمانے بھول گئی ہے، صرف مال جمع کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ اور جو افراتفری سوسائٹی میں مچی ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نظر انداز کر دیا ہے، اللہ کے حکم کو اور احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ تو اسی حوالے سے پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوتی، شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی موضوع پہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے پروگرام پہ ہم جو ختم ہوا وہ اسی پر ہو رہا تھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے اگر حلال ہے تو اس میں برکت ہونی ہے، اور حرام ہے تو اس کا صدقہ بھی اللہ طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جزاک اللہ خیرا ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کچھ پروگرام سے ہم خاندانی زندگی پر کلام کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی لفظ لباس کی وضاحت کے ساتھ ہم نے ریکیپ دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے خاندانی زندگی کے تعلق سے یہ ذکر بھی دہرایا یا یہ بات بھی دہرائی کہ محض قانونی پہیہ کافی نہیں، زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اخلاقی پہیے کی بھی ضرورت ہے، جس کا اصل اصول و حدیث سے مبارک ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر بات آئی رشتوں کے انتخاب کے اعتبار سے۔ آج ایک مادہ پرستی کا دورہ ہے اور محض ظاہر کے چند معیارات کو دیکھ کر ہی رشتے طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حدیث سے مبارک پیش کی گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، تقوی دینداری دیکھتے ہیں، رشتہ طے کرتے ہوئے تم تقوی کو، سیرت کو، کردار کو، دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ پھر ہم نے وہ آیت کریمہ پیش کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے وہ الفاظ کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ ہم نے مثال پیش کی تھی، ایک طرف ابو لہب کھڑا ہو تو سارے معیارات پورے ہیں، ظاہری اعتبار سے خوبصورت بھی ہے، چٹا بھی ہے، سرخ سفید ہے، اسی طریقے بال والا ہے، سردار ہے، اولاد بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہدایت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو سورہ لہب ملی۔ سیدنا بلال کا ذکر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری معیارات کے اعتبار سے تو پورے نہیں اترتے جو آج لوگوں کے معیارات، مگر جنت میں ان کے قدموں کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ وہ ایمان پر ہیں، تقوی پر ہیں۔ تو تقوی، سیرت، کردار، دینداری کو ترجیح دی جائے۔ ہم نے یہ ذکر بھی کیا کہ دنیا جہاں کے انسٹیٹیوشنز ہیں، دنیا جہاں کی یونیورسٹیز ہیں، دنیا جہاں کے تعلیمی ادارے، مگر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک کورس کرواتا ہو ایک ماں کو کیسی ماں ہونا چاہیے، ایک بیوی کو کیسی بیوی ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا باپ ہونا چاہیے، ایک شوہر کو کیسا شوہر ہونا چاہیے، یہ ہمیں انسٹیٹیوشنز کے اندر توجہ نہیں ملتی۔ آج تربیت کا بہت زیادہ
فقدان ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ پھر بات ہوئی کہ گھروں کو جو جوڑنے والی شے ہے وہ سیرت ہے، کردار ہے، تقوی ہے، صفات ہیں۔ دو صفات پر ہم نے کلام کیا، ایک صبر اور شکر کے تعلق سے۔ یہ عظیم صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے ایمان والوں سے۔ اگر شوہر بھی صبر کی کیفیات، شکر کی کیفیات والا ہو، بیوی بھی صبر کی کیفیات اور شکر کی کیفیات والی ہو، کبھی انسان ہے اونچ نیچ ہو جاتی، لیکن عموم کے اعتبار سے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی برکت کا نزول ہوتا ہے۔ مال میں، اوقات میں، امور میں، معاملات میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اس کے برعکس ناشکری کے رویے ہوں اور محض دنیا پرستی کے معیارات ہوں اور اسی کے مطابق معاملات کو شروع کیا جائے، اور جب ذرا دنیا پرستی میں کمی آ جائے، مال و دولت میں کمی آ جائے، تو پھر رشتے ختم ہو جائیں، پھر طلاقوں کی کثرت ہو جائے، پھر خلا کی کثرت ہو جائے۔ تو یہ تباہی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اصل کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت، اور وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ وہاں سے رہنمائی لیں۔ آخری بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی وہ رزق حلال کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے، یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 56 میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے امتیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، پاکیزہ استعمال کرو گے، حلال اور طیب یہ استعمال کرو گے، اللہ نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ حلال کم ہو بے شک، ظاہری اعتبار سے وہ سکون کا باعث بنے گا، برکت کا باعث بنے گا، گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنے گا۔ اور اگر حرام ہے تو چاہے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، حرام سے پلا ہوا جسم، حدیث مبارک مسلم شریف میں، وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اللہ پاک ہے۔ آخری حدیث ہم نے پیش کی، وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے برکتیں نہیں آتی، اور حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ہم نے اصل میں پیسے کی ہوس جو ہے، مزید پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آ جاتا ہے، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے چند دنوں کے 1-1.5 مہینے 2 مہینے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب کے ہاں جو ہے وہ جانے کا اتفاق ہوا، مدعو کیا انہوں نے، کچھ احباب جمع ہو رہے تھے وہاں، مجھے بھی مدعو کیا گیا، میں بھی چلا گیا۔ تو جن صاحب کے گھر پہ میں گیا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے اور ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرے۔ میں ان کے گھر گیا اور گھر میں داخل ہوتے ان کا صرف گھر دیکھتا رہا میں۔ ماشاءاللہ بہت انہوں نے بہت زبردست قسم کا گھر جہاں لے جا کے بٹھایا، وہ کمال کی جگہ تھی۔ یعنی بس یہ کہ ایک آدمی جو دیکھے کہ کہاں آ گئے ہم، یعنی بے پناہ پیسہ جو ہے وہ لگا۔ بہت بڑا گھر تھا۔ جب پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اس گھر میں یہ 2 میاں بیوی رہتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے گھر میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں۔ بچے کہاں ہیں؟ بچے ماشاءاللہ 4 ہیں، ایک بچہ کینیڈا میں ہے، ایک آسٹریلیا میں ہے، ایک کیا ہے وہ شکاگو میں ہے، فلاں کہاں ہے، چاروں بچے ملک سے باہر ہیں، اکیلے ہیں۔ اب ظاہر ہے نتیجہ کیا ہوا ہوگا، میں نے سوچا ہے ایسا ہوا ہوگا کہ یہ سب کچھ جو جمع کیا ہوگا، بچوں نے دیکھا ہوگا ہمارے ماں باپ نے ایک ایسا محل بنا لیا ہمارے لیے، تو ہمارے اپنے بھی اپنے محل ہونے چاہیے۔ وہ محل بنانے کے لیے، کمانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے، اور جنہوں نے محل بنایا وہ اس محل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اب ان کی محرومی جو بظاہر نہیں اندازہ ہو رہا تھا، لیکن ان کی گفتگو، ان کی باتوں، ان کے ماحول سے جو محرومی ٹپک رہی تھی وہ بڑی عبرتناک تھی۔ تو پیسہ کمانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بعد میں۔ مقصدیت نہ ہو نا، اگر مقصدیت نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا وہ بات ہوئی تو کہنے لگے بھائی اتنا بڑا گھر ہے لیکن یہ بچوں کی آواز کو ترستا ہے، چھوٹے بچوں کی آواز نہیں ہوتی یہاں، وہ چہچہاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، تو میں ہوتی، وہ نہیں ہوتی ہمارے گھر میں، بس یہ کمی ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا اللہ نے کتنا پیارا فطری نظام ہمیں عطا فرمایا۔ اب اگلی بات جو میں عرض کروں، قرآن حکیم میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے بھی دیے، وحفظا، اور پوتے بھی عطا فرمائے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس بڑھاپے میں جو ماں باپ ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، اگر ان کی گود میں پوتے اور پوتیاں کھیل رہے ہوں، نواسے نواسیاں کھیل رہے ہوں، تو ان کا جو سیٹسفیکشن کا لیول ہے اور راحت کا لیول ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ یہ بیچارے اس کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہوں گے، بلکہ میں انگلش میں کہوں کہ مس کرتے ہوں گے۔ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے نظام عطا فرمایا۔ اور میں یہ اصل میں انرجی بوسٹر ہے، ایگزیکٹلی انرجی بوسٹر ہیں بچے۔ بالکل۔ اور بٹ نیچرل کیا ہے، جو بچوں کا باپ ہے معاش کے اعتبار سے اس کو باہر محنت بھی کرنی، اور اگر بوڑھا باپ گھر میں ہے، یعنی دادا یا دادی، اور ماں بھی یقیناً گھر میں ہے،
تو اب وہ بچوں کو ایک انسیت جو ملنی چاہیے، محبت ملنی چاہیے، کیئرنگ ملنی چاہیے، سمپتھی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات، وہ پھر وہ دادا دادی سے بھی لیتے ہیں۔ یا بچوں کو جب نے تربیت دینی دوسروں کے کام آنے کے، دو بیٹا تمہارے دادا ہیں، تمہاری دادی ہیں، ان کے پیر دبا دو، ان کو پانی پلا دو، ان کو دوا دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل طریقہ ہے تربیت کا۔ پھر وہ دادا دادی کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، زندگی کے مشاہدات ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنتے۔ کتنا بڑا گیپ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں اس چیز کو ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اللہ تو خالق ہے نا، اس کو خوب پتہ اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے احساسات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، سینٹیمنٹس کیا ہیں، کیسے ان کو فلفل کرنا ہے، کیسے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے، میں نے تمہیں پوتے بھی عطا فرمائے۔ اور آج کیا ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ اگر صرف مال مال مال، دولت، محلات اور یہی سب کچھ مقصود ہے، تو اب اولاد جو جوان ہو رہی ہے وہ کہے گی تو بوڑھے تو ہمارے رکاوٹ بن جائیں گے، ہمیں بھی اپنا محل بنانا ہے، ہمیں بھی اپنے گلچھرے اڑانے، ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنی، ہم نے بھی اپنے مزے کرنے۔ تو پھر یہ اگر اس مائنڈ سیٹ کے مطابق ہی زندگی چلے گی، یہی سامنے رہے گا کہ اصل تو مال ہے، محلات ہیں، مکانات ہیں، اور مکانات ہیں، گھر نہیں ہے وہ۔ جی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، جی میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ گھر کر دے، فرق ہے۔ مکانیت اور چیز ہوتی ہے، در و دیوار، شہر، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، یہ مکان ہے۔ اس کے اندر جو لوگ آباد ہیں ان کا جو ریلیشن شپ ہے اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اصل میں گھر ہے، گھر ہے، گھرانہ ہے وہ۔ تو ہاؤسز تو بہت سارے دنیا میں، ہومز کتنے ہیں؟ یہ ویئر ہاؤس ہے جی، یہ ورکشاپ کا فلاں ہاؤس ہے، یہ اس ادارے کا فلاں ہاؤس ہے۔ تو ہاؤسز تو بہت ہیں، مکان، گھر کتنے ہیں یہ اصل سوال ہے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ مخصوص صرف دنیا ہے اور پیسہ ہے تو پھر یہ بوڑھے ماں باپ تو بوجھ ہیں، نکالو گھر سے باہر کرو، کیونکہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ ہم کمائیں گے تو ان کو کھلانا پڑے گا، کمائیں ہم، کھلائیں ہم ان کو۔ یہ ہے جو آج مادہ پرستانہ سوچ نے انسان کو یہاں تک پہنچا، اور اس کا اگلا نتیجہ کیا ہے؟ اگلا نتیجہ یہ ہے کہ آج ماں باپ بوڑھے، وہ مصیبت ہے ہمارے لیے، تو کل اولاد ہوگی وہ بھی مصیبت بنے گی ہمارے لیے، استغفر اللہ۔ تو نکاح کا انکار، اور نکاح کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ غیر فطری زندگی، جانوروں والی زندگی، پھر کہیں ادھر منہ مارے گا، کوئی ادھر منہ مارے گا، معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنے گا، جو کہ بن رہے ہیں معاشرے آج۔ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اگر اس میں سے ایک پرزے کو الگ کر دیں گے، ایک پرزے کو الگ کر دیں گے، سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، اور نظام تلپٹ ہو رہا ہے۔ ہاں، ہم مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دیے رکھی ہے، اب بھی اکثر ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں، اور نکاح جہاں ہو رہے ہیں وہاں اونچ نیچ ہونے کا امکان بھی ہے، وہاں پہ سیکریفائس کے تقاضے بھی ہیں، مگر بڑے پکچر میں دیکھیں تو یہ گھروں کا وجود میں آنا، یہ رشتوں کا مضبوط ہونا، یہ بہت بڑی نعمت اور بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ بنیادی مقصد جو ہے خاندانی نظام کی ترویج ہے، اور اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں کر رہے ہیں، چونکہ اسلام جو ہے خاندانی نظام کی پروٹیکشن چاہتا ہے، تحفظ چاہتا ہے، اور خاندانی نظام کا تحفظ ہونا سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی خاندانی نظام کے پروٹیکشن یا تحفظ بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائے گی اگر ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ بہت برننگ ایشو ہے، یعنی بہت ہی ہاٹ قسم کا ایشو ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے ان کی سوسائٹی ہے، ان کا خاندانی نظام ہے۔ اور یہ جو نظام ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ میاں اور بیوی کا ریلیشن شپ اور خاندانی نظام کی آغاز، تو جب میاں بیوی کے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ تعلقات خوشگوار ہوں گے، گھر کا ماحول پرسکون ہوگا، اچھا ہوگا، اسے سب دیکھ کے جو ہے وہ اولاد پہ اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ اور پھر سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے اسلامی خاندانی نظام میں، وہ اولاد کی تربیت پر، اولاد کی تربیت، یعنی ماں باپ بہترین تربیت اگر اولاد کی کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم اور حسن تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ کبھی بھی نہیں دیا۔ کسی والد نے اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم اور حسن تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ کبھی بھی نہیں دیا۔ تو یہ ایک ٹارگٹ گویا کہ سیٹ ہو رہا ہے حدیث مبارک میں کہ باپ کے ذمے جہاں اولاد کی کفالت ہے، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اس کا اہتمام، گرمی سردی کی شدت سے اس کو بچانا،
بیمار ہو جائے تو اس کی دوا کا اہتمام کرنا. جہاں یہ ساری چیزیں باپ کے ذمے ہیں وہیں اس باپ کے ذمے ہے اس کو عمدہ تعلیم دلوانا اور اس کی عمدہ تربیت کروانا. تعلیم میں دنیاوی تعلیم دلوائیں، اس کی ہم بحث نہیں کر رہے، لیکن دین کا بنیادی علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث سے مبارک ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ کون سے علم کی بات کی جا رہی ہے؟ دین کا بنیادی علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے. مثلا بچے بالغ ہونے کے قریب آ گئے تو اس سے پہلے طہارت کے مسائل، نماز سے متعلقہ امور ان کو سکھائے جائیں تاکہ جب نماز فرض ہو جائے بالغ ہونے پر تو ان کو مسائل معلوم ہوں. ٹھیک ہے، ایک بچے کی بھی شادی نہیں ہونی تو نکاح سے متعلق امور سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو اب بتایا جائے گا کہ نکاح کے تقاضے کیا ہیں، نکاح کے نتیجے میں کیا ذمہ داری آئیں گی. ایک شخص ابھی صاحب نصاب نہیں بلکہ کمائی نہیں رہا، اسٹوڈنٹ ہے، ابھی وہ پاکٹ منی پہ چل رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کی ضرورت نہیں. مگر وہ کمانے کے قابل ہو رہا ہے تو اب زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سیکھنا لازم ہو جائے گا تاکہ زکوٰۃ دینی ہے تو وہ دے. اسی طرح ایک شخص پر حج فرض نہیں ہے تو حج کے فرائض اور مسائل جاننا ضروری نہیں، مناسک و فرائض. لیکن اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو اب اس کا فرض ہے کہ یہ بنیادی علم حاصل کرے. ایک شخص کاروبار نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی حرج نہیں، کاروبار کرنے کے لیے اترا ہے میدان میں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھتے کسی مارکیٹ میں نئی دکان کھلی تو آپ جا کر دریافت فرماتے تم نے حلال حرام کے مسائل سیکھے؟ نہ جی نہ، میں نے نہ سیکھے. بند کرو، پہلے جا کے سیکھو پھر آ کے دکان پر بیٹھنا. یہ ہے دین کا بنیادی علم، یہ ہے دین کا بنیادی علم. تو بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو باپ اگر اولاد کے لیے کپڑوں کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، گیجٹس کا، اے سی کا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اہتمام کر رہا ہے تو دین کا بنیادی علم اولاد کو دلانا فرض ہے باپ کے ذمے. اسی طریقے پر عمدہ تربیت باپ کے ذمے. اور آئیے ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. اس کی رعیت میں اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. چنانچہ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور حدیث بہت معروف ہے بخاری شریف میں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ توجہ سے سنیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بناتے ہیں. اللہ نے فطرت میں اسلام رکھا ہے، فطرت کے ساتھ بچہ دنیا میں آتا ہے. اب ماں باپ اس کو کیا انوائرمنٹ دے رہے ہیں، ماں باپ کیا ماحول دے رہے ہیں، ماں باپ کیا تربیت دے رہے ہیں، ماں باپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ ماں باپ ہے جو اس کو یہودی، نصرانی یا مشرک، مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ماں باپ دونوں کا بہت بڑا رول ہے، باپ کا بھی رول ہے، ماں کا بھی رول ہے، اور یہ حق ہے اس بچے کا. بلکہ اتنا حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچے کا حق ہے کہ اس کا باپ اس کا اچھا نام رکھے. یہ حق ہے اس کا. یہ کتنا بہت بظاہر معمولی سی بات ہے، جی بظاہر جی حق ہے کہ اچھا نام رکھے. اور میں نے ایک بات پچھلے پروگرام میں غالباً کی تھی، آئندہ جو بچہ کبھی پیدا ہو، علماء لکھ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، آئندہ جو بچہ کبھی پیدا یا بچی پیدا ہو، آج جو شخص جو کل اس کا باپ بنے گا، اس پر لازم ہے کہ ایک ایسی عورت کا انتخاب کرے نکاح کے لیے جو نیک ہو، متقی ہو، تاکہ کل جب اولاد دنیا میں آئے تو اچھی تربیت اس کی ہو سکے. مستقبل میں پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا آج ہی حق ہے کہ اس کا کل کا ہونے والا باپ ایک اچھی عورت کا نکاح کرے اس بچے کی تربیت کی خاطر. اللہ اکبر. یہ تربیت کے وہ پہلو ہیں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں. مثلا تو وہی ابھی جو ایک باتوں میں ایک بات نکل آئی کہ صاحب نام رکھا جائے. ہمارے یہاں نام رکھنے کی روایت بھی بڑی عجیب و غریب ہے. ہمارے یہاں نام رکھنے کے لیے پوری کمیٹیاں بیٹھتی ہیں. ایک کمیٹی جو ہے وہ ننیال کی طرف بیٹھتی ہے، ایک کمیٹی ددیال کی طرف بیٹھتی ہے. مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر سے ایجنڈ وہ قراردادیں آتی ہیں ناموں کی، پھر ادھر سے قراردادیں آتی ہیں، اور پھر طے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن کے فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اور ان میں جو انوکھے اور اچھوتے نام ہوتے ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں. بعد میں ان کا پتہ بھی نہیں، معنی بھی نہیں پتہ ہوتے. جی، اور بعض اوقات بڑے برے نام رکھ دیے برے نام رکھ دیے جاتے ہیں، اور بہت ہی کچھ ایسے نام بھی رکھے جاتے ہیں. میں فقہی پروگرام کرتا تو لوگ پوچھتے تھے اس نام کا مطلب بتائیے. کان پکڑنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے کہاں سے رکھا. وہ ہم نے تو قرآن سے نکالا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں قرآن سے نکال لیا. وہاں معنی دیکھے تھے اس کے کیا تھے. قرآن میں برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے گا. لفظ ابلیس بھی قرآن کریم میں آیا ہے. ہاں، کوئی اپنے بچے کا نام رکھے نا. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب پہنچے. ناظرین ذرا توجہ سے سنیے گا.
ذرا لائٹر موڈ میں ایک بات ہے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے, جی بچے کا نام بتائیں, رکھ دیں, یہ بچے کا نام رکھنا ہے تو بتائیں ہمیں نام, اور ایسا بتائیں کہ کسی کا بھی نہ ہو, ایسا بتائیں کسی کا بھی نہ ہو. ہاں یہی ہمارے روایت ہے. تو انہوں نے کہا ابلیس رکھ دو, ابلیس رکھ دو, کسی کا بھی نہیں ہوگا دنیا میں. پھر مطلب یہ کیا طریقہ لگا رکھا ہے, انوکھا, اچھوتا, جی یونیک. اچھا اب آئیے سنت کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم تو اسی ٹائٹل کے تحت پروگرام کریں نا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ناموں کو بدل دیا جن کا مفہوم غلط تھا. حرب کسی کا نام زمانے جاہلیت میں تھا, آپ حرب کہتے ہیں جنگ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام کو بدل دیا. تو سنت کی تعلیم کیا ہے, ایسے نام نہیں ہونے چاہیے جن کے مفہوم برے ہوں, نام کا معنی برا ہو, بدل دینا چاہیے اس کو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1. نمبر 2, بہترین نام کیا ہے, آپ نے فرمایا جو اللہ کے نام کے ساتھ مناسبت رکھیں. کیا مطلب, عبداللہ, عبد الرحمن, بہترین نام ہے, صفاتی نام اللہ کے جو. ہاں ٹھیک ہے, یہ بہترین نام. اچھا کوئی بیٹی کا رکھنا چاہے, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اور حضرات علماء نے اپنی بیٹیوں کے نام اس طرح رکھے. امت اللہ, امتن کہتے بندی کو, امت اللہ اللہ کی بندی, امت الرحمن اللہ کی رحمان کی بندی. تو کوئی رکھنا چاہے رکھے. پھر بہترین نام کون سے ہوں گے, جو انبیاء کے نام ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام کیا رکھا, ابراہیم رکھا, دادا کے نام پہ رکھا. بالکل بہترین نام ہے. پھر اور بہترین نام کیا ہوں گے, جو حضور کے ناموں پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ نے فرمایا میری کنیت استعمال نہ کرو, ابو القاسم منع فرمایا, میرے نام پر نام رکھو. اور آج بھی دنیا میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ کون سا نام چل رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھیں. پھر حضور کے انبیاء کے ناموں کے بعد بہترین نام کون سے ہوں گے, صحابہ کرام, صحابہ جنہوں نے حضور کی صحبت پائی. اگر کسی کے نام کا مفہوم غلط تھا زمانے جاہلیت کے اعتبار سے, حضور نے بدل دیا, تو صحابہ کرام کے نام. اچھا جو کچھ نام ایسے تھے جو رسول اللہ نے بدلے ہیں, یہ مستثنیات میں سے کچھ نام ہیں, باقی نام وہی رکھے, کوئی تبدیل نہیں کیا. نام وہی رہے. ہاں کچھ نام ایسے تھے کہ جن کے مطلب غلط نکلتے تھے, وہ بدل دیے رسول اللہ نے, ان کا نام تبدیل کر دیا. اچھا یہ بتانے کا ایک اور مقصد بھی کیا ہے, جن ناموں کو تو کچھ کو بدلنا ضروری تھا تو بدل دیا آپ نے, تو گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ اچھے معنی والے نام رکھو. بقیہ وہی نام ہے نا, تو وہ نام بہترین ہے بھائی, کیونکہ حضور کے سامنے وہ نام آئے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان کو تبدیل نہیں کیا. تو پھر صحابہ کرام سینکڑوں اور ہزاروں ہیں, صحابیات سینکڑوں اور ہزاروں ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پھر امت میں سے اسلاف میں سے آپ کسی کے نام پر رکھیں جن کے معنی اچھے ہوں, یا کوئی نام رکھیں مگر اس کا مفہوم پتہ بھی ہونا چاہیے, اس کا مفہوم اچھا بھی ہونا چاہیے. یہ ایک بچے اور بچی کا حق ہے کہ جو اس کو ادا کرنا ہے اس کے والد نے. ہمارے یہاں عجیب عجیب نام رکھنے کے روایت آ گئی ہے, اللہ معاف کرے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی مذہبی کام کر لیا ہے. ہمیں انوکھے نام رکھنے میں پتہ نہیں نہ جانے کون سی ایسی بات ہے. ہاں بامانے نام اگر انوکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بامانے تو ہونا چاہیے. اب ہم مذہبی نام سمجھ رہے ہیں, مذہبی نام سے مجھے معاف کیجیے گا, کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی افسوسناک, میں یہاں دہرا نہیں سکتا, ظاہر ہے فقہی پروگرام میں ہوا تھا. ایسا نام بچی کا آیا تھا, وہ بڑے خوش ہو کے رکھا تھا, اور پوچھا حضور اس کا نام بتائیے. مفتی صاحب نے کان پکڑ لیے کہ لے توبہ کرو بھائی, یہاں نہیں بتا سکتا ٹی وی پہ, میں گھر پہ آ کے پوچھ لینا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے نام رکھے, یہ شوق کیا چڑھا ہوا ہے کہ بس یونیک نام ہونا, کسی کا نہ ہو. تو بھائی یہ تصور غلط ہے. نام اصولی طور پر, کٹ شارٹ دا اسٹوری, نام وہ ہو جس کا مفہوم اور معنی معلوم بھی ہو اور مفہوم اور معنی اچھا بھی ہو. یہ حق ہے بچے یا بچی کا کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے, اور یہ باپ کے ذمے ہے. اور ان ناموں کا بچے کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے. اچھے معنی ہوں گے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے, برے معنی ہوں گے تو برے اثرات مرتب ہوں گے. شخصیت پر ناموں کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہے, وہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے, اس کے سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں, اور اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے, اور رائے خدا میں کچھ صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے, اور پیدا ہوتے اس کے کان میں اذان کہلوائی جاتی ہے. یہ سب گھٹی دلوائی جاتی ہے, تہنیک جسے کہا جائے. یہ سب کیا ہے, اس کے لیے برکت کا سامان ہو, اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو, اس کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال کو. دیکھیے صدقہ راہ خدا میں دینا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی بات ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا معاملہ. تو اسلام کتنا پیارا دین ہے. بچہ دنیا میں آیا ہے, ویسے تو اس سے پہلے اہتمام شروع ہو گیا, دعائیں اور سب کچھ. بچہ دنیا میں آیا اور اس کی تربیت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے رحمت
الہی متوجہ ہو جائے، اس سب کے لیے ڈے 1 سے اہتمام شروع ہو گیا. اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو تب اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. جس دین نے آغاز اور اختتام پر اتنی تعلیمات عطا فرمائی، تو جب بندہ دنیا میں موجود رہے گا تو کیا پیاری تعلیمات دین نے عطا فرمائی ہوں گی. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس جو گفتگو ابھی ہوئی وقفے سے پہلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے میں خاندانی نظام پر گفتگو کر رہا ہوں، اسلام کے اس پر جو اثرات ہیں خاندانی نظام پر اور جو ہدایات ہیں، اس کا اندازہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانی نظام اتنا اہم ہے کہ ایک بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے، یعنی اس رشتے کا تعلق بھی دین کے حوالے سے کہ نکاح کرو، ظاہر یہ دینی فریضہ ہے، اور اس کے طریقے بھی سارے بتا دیے گئے اور سکھا دیے گئے اور اس کے تمام احتیاطیں بھی سکھا دی. اس کے بعد جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے، اور درمیان میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہر ہے یہ پروگرام چونکہ فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے اور چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کچھ چیزیں کہ جب میاں بیوی زوجین کے تعلقات قائم کیے جائیں، اس وقت بھی دعائیں اور چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں. تو جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کا صدقہ دیا جاتا ہے. گویا آغاز ہی جو ہے وہ اسلام کے طریقوں سے ہوتا ہے زندگی کا. بلکہ ایک اور پہلو بھی دہرا لیتے ہیں کہ جو زوجین کا تعلق قائم ہونے کا موقع، اس موقع کی دعائیں بھی ہیں. پھر دہرائے دیتے ہیں، لوگوں کو تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے، بھائی یہ باتیں بھی ہیں. اور بھائی یہ باتیں ہی تو ہیں، ہم بھول گئے کہ شیطان دشمن ہے ہمارا. اور حدیث مبارک میں آتا ہے وجود میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اللہ کی اذن اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے شیطان سے، نہ ہماری اولاد بچ سکتی ہے. تو زوجین کا جب تعلق قائم ہوتا ہے تو دعائیں ہیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ آغاز تعلق پر ہے، اللہ ہم دونوں کو بچا شیطان سے، اور جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. رزق سے مراد یہاں اولاد ہے. کب اللہ دے گا؟ بات کی بات. جب تعلق قائم ہو، ایک دعا. دوسری، تعلق کا اختتام ہو گیا، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے اللہ جو رزق تو مجھے عطا فرمائے، پھر دیکھیے اولاد، اس میں شیطان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھنا. یعنی ہمارے کل جو تو بچہ یا بچی ہمیں عطا فرمائے، اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنا. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب زوجین کا تعلق قائم ہو. اب کس تعلق کے نتیجے میں کبھی جا کر ایک خاتون کو حمل ٹھہرے گا اور پھر چند مہینوں کے بعد بچہ یا بچی دنیا میں آئیں گے، اس سے پہلے کتنا پہلے اس حفاظت کی دعائیں یہ اللہ کے رسول نے سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بعض ینگسٹرز آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور جب ہم کو یہ بتاتے ہیں اچھا اس ٹائم پر دعا بھی کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ بس ایک تفریح ہے. اللہ اکبر کبیرہ، ایک تفریح ہے. اس ٹائم پر بھی تو ہم عرض کرتے کیا یہ دین سے باہر کا حصہ ہے؟ اگر اصل میں شادی بیاہ کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. ہاں یہ بات ہم نے بہت تفصیل سے پہلے کی ہے. دین سمجھتے ہی نہیں ہے شادی کے معاملات کو. جی. اب یہ اگر کوئی حرام کام کرے، زنا کر کے اپنی فطری خواہش پوری کرے تو گناہ ہے نا. وہ اللہ کے بندے، جب تو حلال طریقے پر فطری خواہش پوری کرے گا تو ثواب ملے گا. یہ نکاح شادی کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ عبادت کا درجہ پاتی ہے. تو حرام میں منہ ڈالو گے تو گناہ ہے، تو حلال طریقے سے خواہش پوری کرو گے تو ثواب ملے گا، دین کا حصہ ہے. اور پھر یہ دعائیں اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا را، اور جن کی شادیاں برسوں سے ہو چکی ان کو نہیں پتہ تو وہ مسنون دعا کی کتاب نکالیں، مسنون دعاؤں کی کتاب نکال کر یہ دعائیں یاد کریں. خدا را ترجمہ یاد کریں. یہ دو دعائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آغاز پر اور اختتام پر ہمیں بتائی ہیں. اب سوچئے اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر اگر ہوگا تو اس تعلق میں عفت رہے گی، پاکیزگی رہے گی، اللہ کی نصرت اور رحمت ملے گی، جوڑ پیدا ہوگا، شیطان کے حملوں سے بچیں گے، تبھی تو گھرانے ہمارے محفوظ رہیں گے. اور آئندہ جو تو ہمیں رزق ہمیں عطا فرمائے اے اللہ اولاد، اس کے لیے بھی شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا معاملہ کر دے. کب سے اللہ ایک بچے اور بچی کی حفاظت کے اعتبار سے تعلیم دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ابھی ساری گفتگو کی روشنی میں یا تناظر میں اگر ہم اپنے ہاں کی شادیوں کا احوال ذہن میں رکھیں کیا ہوتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں ظاہر ہے جب ہماری شادی بیاہ ہوئے تھے تو ہمیں تو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی گئی تھیں، ہمیں نہیں سکھائی گئی تھیں.
تو اب میں سوچتا ہوں کبھی کبھی بیٹھ کر ہم نے سے جتنا ہو سکا ہم نے اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی، لیکن سوچے جو معاشرے میں جو ایک بے-راروی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے خاندانی نظام کے حوالے سے، اس کی شاید وجہ یہی ہے۔ جی، اللہ کی نصرت نہیں مل رہی نا، اللہ کی پروٹیکشن نہیں مل رہی، شیطان حملہ آور ہے۔ شیطان، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجرد دم، دم کہتے ہیں خون کو نا، یہ خون کی طرح وجود میں دوڑتا ہے، تو بھائی اللہ کا ذکر کر کے اس کا مقابلہ کرو، اللہ کا ذکر کر کے اس سے جو ہے وہ تم ٹکراؤ لو، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی مدد حاصل کر کے اس سے بچاؤ کی کوشش کرو، اپنے لیے بھی، اپنے اہلیہ کے لیے بھی، یا زوجین ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی، ورنہ یہ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ حدیث سے مبارک پہلے بھی آئی ہے، مسلم شریف کی روایت، شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، اور اس کے چیلے اور کارندے آ کر اپنی کارگزاری پرفارمنس کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بدی پہ لگایا، کسی کو نیکی سے روکا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی، نفرت پیدا کر دی، عداوت پیدا کر دی، دوری پیدا کر دی، انتہائی شکل طلاق وغیرہ کا معاملہ اللہ محفوظ رکھے۔ وہ آ کر ایجنٹ کہتے ہیں میں نے شوہر بیوی میں جدائی ڈالی، شیطان کھڑا ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ کیا ہم جب گھروں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، آواز، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کی یاد دہانی ہے، جب اونچ نیچ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، آواز بلند ہوتی ہے، چیخ و پکار ہو جاتی ہے، ایک لمحے رک کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں شیطان ایکٹیو تو نہیں ہو گیا؟ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں؟ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہوں 99% لوگ نہیں اس پہ توجہ کرتے، پتہ ہی نہیں ہوتا نا، جبکہ more than 90% میرا یقین یہ ہے کہ شیطانی کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں۔ ہم بھی کم نہیں ہیں، 10% ہمارے انسانوں کا بھی مسئلہ اس کی ہوگا، تربیت میں رہے ہیں نا۔ ہاں اللہ معاف رکھے، لیکن 90% پلس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ شوہر بیوی میں جوڑ پیدا ہو، وہ نہیں چاہتا کہ شوہر بیوی خوش و خرم رہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان کے خوش و خرم رہنے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت ان کے گھروں میں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان کو جو اولاد اللہ دے وہ عفت اور پاک دامنی والی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ان کی نصرت، اللہ ان کی نصرت فرمائے اور ان کے گھرانے اللہ والے گھرانے بن جائیں۔ اللہ اکبر، یہی تو سارا جھگڑا ڈالا ہے شیطان نے، تیری تو اللہ مخلوق کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، جہنم پہنچا کر چھوڑوں گا۔ وہ کیسے پسند کرے گا اس چیز کو؟ اچھا وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو وہ دشمنی پر لگا ہوا ہے، کیا آپ اور میں دشمن مانتے ہیں اس کو؟ کبھی خیال بھی جاتا ہے کہ شیطان نے مجھے اکسایا تو نہیں، شیطان نے انویٹیشن تو نہیں ڈالی، شیطان نے تو حرکت نہیں کی؟ خدا کی قسم اگر ہم چیک کریں نا تھوڑا رک کر، وہ اللہ کی بندی ہے، تمہاری بیوی ہے، 25 برس گزارے، 20 برس گزارے، 15-10 برس گزارے، ماں باپ کو چھوڑ کر اس نے تمہارے حوالے کر دیا، اتنی تمہاری خدمت گزاری بھی کر رہی ہوتی ہے، ایک دم سے تم پھٹ پڑے 10 سال کے اندر، 10 سال کے بعد تم نے یہ 2 جملے کہہ کے فارغ کر دیا اس کو تم نے۔ بندہ تھوڑا ٹھہر جائے تو میں عرض کرتا ہوں 90% گڑبڑ شیطان کی طرف سے آتی، اور اگر اس کو اللہ کا ذکر کر لے، سبحان اللہ، مزے ہی مزے، فائدہ ہی فائدہ ہے، شیطان چیخے گا، چلائے گا اور ہمارا گھر مضبوط رہے گا۔ اپنی بھی فکر کرنی، گھر کی بھی فکر کرنی، اولاد کی بھی فکر کرنی۔ تو تربیت اولاد کی بات ہوئی تھی، سر بہت پہلے سے تربیت کا اہتمام اللہ فرما رہا ہے۔ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے، بچی کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ، جو کل ماں باپ بنیں گے، دعائیں آج اللہ سکھا رہا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اچھا، یہ جو ابھی شجاع صاحب شیطان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ غصہ آیا اور ہم آپے سے باہر ہو گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا، زندگی کے تجربے مشاہدے یہی ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، کہ ہمیشہ اس رد عمل کا جو جواب آتا ہے وہ پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ جی جی جی، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ ہم بالکل آپے سے باہر ہو گئے، چاہے لڑائی جھگڑا باہر میاں بیوی میں نہ ہوا، باہر ہو گیا، ہم نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہو، کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، بڑا کوئی حادثہ ہو گیا ہو، سب کچھ ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے قتل وتل ہو گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، اس کے بعد کا جب یہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، یہ ایک جھاگ ہے جو ایک دم آتا ہے اور بیٹھتا ہے، تو جب یہ بیٹھتا ہے تو پچھتاوا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی، اسی لیے کہتے ہیں نا، حدیث میں تو ہے، یہ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ پانی پی لیا کرو، اپنی پوزیشن کو چینج کر لیا کرو، بہت زیادہ فیلنگز آ رہی تو وضو کر لیا کرو، غصہ شیطان کی طرف سے۔ یہ تو حدیث مبارک میں عمومی ایک جملہ معروف ہے ہمارے ہاں، جو آپ کی اس گفتگو کی ترجمانی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ بے شک، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ حماقت سے شروع ہوگا اور ندامت پر ختم ہوگا۔ وہ جھاگ تھا، اس جھاگ کی رو میں بہہ کر جوش میں آ کے کچھ کر گئے، اور جب ذرا حواس بحال ہوئے، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ تو حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ اسی سبحان اللہ، اسی لیے حدیث مبارک میں آیا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو ریسلنگ میں پچھاڑ دے، ہرا دے، نہ،
پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یعنی مضبوط آدمی وہ نہیں ہے جس کے کٹس بڑے زبردست نکلے ہوئے اور وہ دبوچنے میں بڑا ماہر ہو نا. پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں قابو میں رکھے. اصل میں غصہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب آدمی ایک جیسے نشے میں آدمی ہوش و حواس کھو دیتا ہے نا، غصہ اصل میں آدمی کو ہوش و حواس ختم کر دیتا ہے. اور جب ہوش و حواس ختم ہو جائے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اس غصے پہ قابو پانا ہی اصل میں مردانگی. اب خواتین کہیں گی کہ مردوں کو بات کریں، ہماری مردانگی سے مراد بہادری ہے. وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کو بھی مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کہیں کہ ہم تو عورت ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ آپ بھی مردانگی کا مظاہرہ. مردانگی کا مطلب بہادری ہے. تو اس سے اور ظاہر ہے میں بھی اس میں شامل ہوں، بہت کمزور آدمی ہوں. ایسے غصہ مجھے بھی آتا ہے، اکثر آتا ہے. ہم سب کو آتا ہے جی، سب کو آتا ہے اور اکثر آتا ہے، لیکن کم وقت 2-4 منٹ کا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. تو کبھی کبھی بہت زیادہ آ جاتا ہے اور اس کا میں نے کہا نا پچھتاوا بعد میں ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ جیسا آدمی بھی یہ حرکت کر سکتا ہے. تو کبھی کبھی آدمی کو اپنا ریویو بھی کرنا چاہیے کہ یار میں بھی. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا جب آپ کہتے ہیں نا میں بھی، تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مختلف کر رہے ہوتے ہیں دوسرے. تو یہ تربیت کا حصہ ہے کہ کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تنہائی میں اگر کبھی برائی کرنے کو دل چاہ رہا ہو اور شیطان کروا رہا ہو تو آدمی کو سوچنا چاہیے کیا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. نہیں ہوگا پھر ایسا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور پھر اللہ سے مانگے بندہ. قرآن پاک کہتا ہے وَإِنْمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تمہیں شیطان کی طرف سے کچھ چوک لگے، ورغلاوہ آئے، بہکانے کی کوشش کرے، فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. شیطان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ کے اذن کے بغیر شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم اپنے آپ کو ترم خانہ سمجھے کہ شیطان کا مقابلہ کر لیں گے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہیں. تو اس سے مانگے جس نے شیطان کو پیدا کیا، اللہ تو اس سے مجھے بچا لے، اللہ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. وہ بڑی عجیب حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. یعنی آپ کی بات کی تائید میں حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی؟ کہا میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. نقطہ کیا ہے؟ جتنا سنت سے جڑیں گے، سنت کی برکت لیں گے، تو اس سے بچنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. عدو مبین ہے، ازل سے ہمارا دشمن ہے اور ابد تک ہمارا دشمن رہے گا، اور بدترین دشمن ہے. اللہ ہماری حفاظت اپنے کرم سے کرے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. حدیث ہدیہ کروا دیں پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جو سکھایا اور بعد میں لوگ نفع اٹھائیں، اور نمبر 3 نیک اولاد. یہ وہ 3 اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے. مسلم شریف کی روایت. آج ہم نے اولاد کے تعلق سے کلام کیا. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کا ایک طریقہ، اس کا ایک فرض ہم پر یہ عائد ہوتا ہے اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کرے، جیسے کہ آج ہم نے کلام کیا تھا. اور ناظرین محترم اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.